میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، اور آج ہم دوسرے پارے کے آخری رکوع یعنی مجموعی طور پر سورہ البقرہ کے 33ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 17ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اور پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو بھر پانی پیے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا، بہت مرتبہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس سے پچھلے درس کے اندر اور پچھلے رکوع کی تفسیر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی خواہش پر ایک بادشاہ کا تقرر بھی کیا اور انہیں جہاد کا حکم بھی دیا۔ اب جب ان پر جہاد کا حکم لازم کر دیا گیا کہ تم جہاد کرو، اور یہ جہاد ایک بہت طاقتور قوم جالوت کے ساتھ تھا، تو اب ان کی حیل و حجت اور ان کے بہانہ بازی اس کا بیان شروع ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب بنی اسرائیل جہاد کے لیے کھڑے ہوئے
اور اپنے علاقے سے بہت دور نکل آئے، جیسا کہ لفظ فصلہ سے ظاہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے میدان میں اترنے والے ان لوگوں میں کہ ان میں اخلاص والے کون ہیں اور زبانی جمع خرچ کرنے والے کون ہیں، کون نفس کا بندہ ہے اور کون اللہ کی اطاعت کرنے کا حقیقی طور پر دعوے دار ہے، تو اس بات کی پہچان کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پہلی آزمائش ڈالی۔ انہیں سخت پیاس نے آ لیا، اور وہ چونکہ سفر میں تھے اس لیے یہ پیاس ان میں بڑی شدت کے ساتھ ابھری، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی۔ یہ نہر کون سی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان یہ نہر ہے، اسے دریائے اردن یا نہر اردن کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 65 میل تک بیان کی جاتی ہے اور اس کا بہاؤ شمال سے جنوب کی طرف ہے۔ یہ دریا مختلف علاقوں میں سے گزرتا ہوا آخر میں بحر مردار، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس میں جا کر گرتا ہے۔ تو اب یہ نہر جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش اور ایک امتحان کا معاملہ کر دیا کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اس نہر میں سے فقط ایک چلو پانی بھر کر پینا ہے، اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ ایک طویل سفر سے آئے تھے اور پیاس کا عالم یہ تھا کہ پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اتنی پیاس کی شدت رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بات نہ مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا کہ صرف ایک چلو پانی پیو، تو ان لوگوں نے بے شمار پانی پینا شروع کر دیا۔ اب جس شخص نے اپنے چلو میں پانی لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک چلو بھر پانی میں برکت رکھ دی اور اس کی پیاس اسی سے منتفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی پیا یا بے تحاشا پانی پیا، ان کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی، اور جب وہ پانی پیتے تھے تو ان کی پیاس مزید بڑھ جاتی تھی، اور اسی حال میں ان کے ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے سیاہ کر دیا۔ ان کے سیاہ ہونٹ اس بات کی دلیل تھے کہ یہ اپنے دعوی محبت میں، دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کذب ظاہر فرما دیا، ان کی دلی نفاق کو ظاہر کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، وہ ہے فلیس منی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ جو پانی پیٹ بھر کر پیے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی دو تفسیریں کی جا سکتی ہیں کہ وہ شخص کافر ہو گیا، بعض مفسرین اس طرف گئے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ فلیس منی سے اس کا کفر مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا کسی مسلمان کو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ظاہری سی بات ہی یہاں سے مراد یہ نہیں لیا جا سکتا فلیس منی سے کہ وہ شخص کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، امت محمدیہ کے طریقے پر نہیں ہے، گناہ گار ہے، سیاکار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، لیس من امتی من لم یجبل کبیرنا، کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو بڑوں کی تکریم نہ کرے۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کرے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ کافر ہو گیا۔ ہاں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طریقے پر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو علماء کرام نے ان آیات کا تفصیلی طور پر بیان کیے شروحات کے اندر۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو ہمارے اس موقف کو مزید معید کرے گی دلیل کے ساتھ، وہ ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں،
من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت میں اپنا چہرہ پیٹے، یعنی اپنے آپ کو تھپڑوں کے ساتھ مارنا اور گریبان پھاڑ دینا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، گویا یہ صحیحین کی روایت ہے۔ تو حضرت طالوت نے، جس شخص نے بھی اس نہر پر منہ لگایا پیتا چلا گیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوئی کہ جن لوگوں نے ایک چلو بھر پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس مندفع فرما دی، ختم کر دی، اور جنہوں نے کثرت کے ساتھ پانی پیا ان کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو یہاں پر صاحبان فکر و نظر کے لیے ایک بات ضرور کہوں گا کہ برکت میں اور کثرت میں فرق سمجھ لیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک چلو میں اتنی برکت رکھ دی کہ اس سے ان کی پیاس بھی ختم ہو گئی، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ انہوں نے اسی چلو سے خود بھی پانی پیا اور اسی چلو سے اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلایا، اور پانی ان کے ہاتھ میں پھر بھی باقی تھا۔ یہ مثال ویسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں بعض معجزات ایسے ظاہر فرمائے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معید میں رہنے والے صحابہ کے بیانات ہیں کہ ہم نے ایک پیالے سے اتنے لوگوں نے پانی پی لیا، ہم نے ایک مشکیزے سے اتنے لوگوں نے وضو کر لیا، ایک پیالے سے 1500 صحابہ نے وضو کیا، پانی پی لیا، لیکن اس پیالے میں پانی بدستور موجود تھا۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ برکت کسی اور شے کا نام ہے، کثرت کسی اور چیز کا نام ہے۔ آج اس کو بدقسمتی کہیے کہ ہم پیسے کمانے کی دھن میں برکت اور کثرت کا فرق بھول گئے۔ مزید ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، میرا کامل متبع وہ ہے، اتباع کرنے والا وہ ہے جس نے نہر سے کچھ بھی نہ چکھا، جس نے کچھ نہ چکھا، یہ کامل ایمان کی علامت تھی۔ جس نے ایک چلو بھر پانی لیا، وہ لوگ بھی نبی کے اطاعت گزار ہی شمار ہوئے، اور جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا وہ اللہ تعالیٰ کے بھی نافرمان ٹھہرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیاس بھی نہ بجھائی۔ إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں یہ اجازت ہے کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ پانی چلو بھر لے لے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے چلو بھر پانی لیا اور اس سے زیادہ پانی پینے کی ممانعت تھی، گویا ان کے لیے حرام تھا۔ یہاں پر نبی کے اختیارات بھی سمجھ آتے ہیں کہ ایک چلو پانی حلال قرار دے دیا اور اس سے زیادہ پانی کو استعمال کرنا گویا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی انبیاء علیہم السلام کے خداداد منصب اور آپ جو انبیاء علیہم السلام ہیں ان کی شان پر واضح دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے کسی کے لیے کوئی شے چاہیں حلال کر دیں یا کسی شے کو حرام کر دیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردار کو حرام کیا، لیکن آپ نے مردار میں سے مچھلی کو مستثنا فرما دیا۔ مچھلی مردہ ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ اس کو مرنے کے بعد ذبح کیا جاتا ہے، باقی تمام جانوروں کو ذبح کر کے مارا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے، لیکن مچھلی کی جو مثال ہے کہ وہ پہلے مر جاتی ہے اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فَشَارِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، تو جب نہر آئی تو ساری قوم بنی اسرائیل اس پر ٹوٹ پڑی، صرف چند صابرین بچے، اور ان صابرین کی تعداد بہت کم یعنی 4000 بتائی جاتی ہے، اور 76000 لوگ نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ 76000 لوگوں نے نافرمانی کا ارتکاب کیا، پانی بے تحاشا پیا، اور نبی کی نافرمانی کی، اپنی پیاس کے معاملے میں اللہ اور اس کے محبوب کے رسول کے حکم کو بھول گئے، نبی کے حکم کو بھول گئے۔ تو یہ بالکل بھی عین ہی ویسی ہی مثال ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اگرچہ تنہائی میں ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی مرضی اس کو شدت سے پیاس لگی ہو وہ پانی نہیں پیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگرچہ پانی پینے پر قدرت بھی رکھتا ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن نہیں پیتا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے اور ان امور سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ مانی
فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب حضرت طالوت اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے نہر عبور کر گئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی یا پیا ہی نہیں، یا پیا تو صرف ایک چلو پانی پیا. تو والذین آمنوا معہ سے مراد ان 4000 لوگوں کی طرف اشارہ ہے. ان کی مجموعی تعداد میں نے عرض کی کہ 4000 تھی. اور آگے قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو ان 4000 لوگوں میں سے بھی جو نہر عبور کر کے آئے تھے، اب جب انہوں نے اپنے مد مخالف قوم جالوت کو دیکھا، جالوت کے مسلح لشکر کو دیکھا کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ وہ پھر گئے. اب جو باقی رہ گئے ان 4000 میں، وہ صرف 313 تھے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے غزوہ بدر کے اندر. 76000 پہلے ساتھ چھوڑ گئے، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، اب رہ گئے 4000. ان 4000 لوگوں میں صرف اور صرف 313 لوگ استقامت پر رہے، اور ان کے مد مقابل جو قوم تھی، جو جالوت کا لشکر تھا، اس کی تعداد 1 لاکھ یا بقول بعض مفسرین 3 لاکھ بتائی جاتی ہے. 1 لاکھ بھی ہو تو 313 کا 1 لاکھ کے سامنے کیا شمار. لیکن ان 313 لوگوں کو اللہ نے وہ قوی ایمان دیا تھا. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، ان 4000 میں جو اکثر تھے وہ تو بزدل پڑ گئے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت جن کی تعداد 313 تھی، وہ کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کو تو ملنا ہی ہے، آج نہیں تو کل تو موت ہے ہی، تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے پیش ہو جائیں. اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس قوم کے ساتھ لڑا جائے، تو مرنے سے تو کسی کو فرار نہیں ہے. تو جو شخص اللہ کی اطاعت میں اس کے نبی کا حکم مانتے ہوئے دنیا سے جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اور وہ لوگ جن کو اپنے رب سے ملنے کا یقین تھا، وہ اپنے قدموں پر کھڑے رہے، صاحبان استقامت رہے. یعنی ان 80,000 میں سے اب فقط 313 رہ گئے، جن کے مد مقابل وہ لوگ تھے جو طاقت میں ان سے کئی گنا زیادہ تھے، ہزاروں گنا زیادہ تھے. کم از کم مفسرین کے قول کے مطابق کم از کم ان کی تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے. تو اب 1 لاکھ اور 313 کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 313 اصحاب کے ساتھ غزوہ بدر لڑی تھی، تو حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صحابہ باہم باتیں کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اہل بدر کی تعداد بھی اتنی تھی کہ جتنی طالوت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے لوگوں کی تعداد تھی، لگ بھگ 313 کے قریب یا 313. اور تفسیر در منصور میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز بدر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم طالوت کے ساتھیوں کی تعداد کے مطابق ہو. جب وہ دشمن کے مقابلے میں آئے، یعنی جالوت کے لشکر کے مقابلے پر آئے، تو وہ بھی 313 تھے. اے میرے اصحاب آج تم بھی 313 ہو. تو ان 2 احادیث نے بتا دی کہ ان کی تعداد 313 اصحاب تھی. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. 313 جانبازوں نے بزدلی دکھانے والوں سے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لوگوں سے بھی بڑی بڑی افواج مروا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کروا دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ ابن افرا سے ابو جہل جیسے بدبخت کو مروا دیا. اور یہاں پر بھی یوں ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو فتح عطا فرما دی، کیونکہ یہ اللہ پر توکل کر کے لڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے.
اور سورہ العمران آیت نمبر 139 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، رب پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے والے ہو۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ان لوگوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو میں نے ایک بات پہلے کہی کہ آج ہم کثرت اور برکت کا فرق بھول گئے، اس پر ایک اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرما دیجئے خبیث مال اور پاک مال برابر نہیں ہو سکتے، خواہ تمہیں خبیث مال کثرت میں کتنا ہی عمدہ نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ان لوگوں کے ایمان کی تعریف فرمائی۔ کثرت اور برکت کا فرق بھی ہمیں سمجھ آ گیا، اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ نعرے لگانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر میدان عمل میں اترنا یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ فَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے میدان میں اترے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، ہمارے قدم مضبوط کر دے، اور ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما۔ تو انہوں نے کافروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت دی، اور جو چاہا انہیں علم دیا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ مجاہدین جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی اس ابتدائی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ اصل میں جب دو گروہ آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک گروہ کے سورما دوسرے گروہ کے سورماؤں کو پکارتے ہیں کہ ہے ہم سے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ اب یہاں پر ان 313 کے مقابلے میں جو قوم تھی اور جو لوگ تھے وہ ان سے بہت زیادہ قوی تھے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، اور عوام کی بھی کثرت تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اقبال نے جو کہا تھا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ جب وہ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب۔ یہاں پر دعا کا ادب سکھایا گیا کہ رب کو جب پکارنا ہو تو ربنا کہہ کر پکارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا اجابت کا شرف پاتی ہے۔ علماء نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ربنا کہہ کر پکارا جائے۔ یہاں پر ان کی 3 دعاؤں کا ذکر ہے، ان 313 لوگوں کی ان 3 دعاؤں کا ذکر ہے۔ یا اللہ ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں صبر کی توفیق دے، ہم استقامت کے ساتھ لڑ سکیں۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط فرما، ہم پشت پھیر کر نہ بھاگیں، صبر دے، ہمارے قدموں کو استقامت دے، ہمیں کافروں پر فتح دے۔ 3 دعائیں یہاں پر کی گئی۔ دیکھا جائے تو ظاہری لحاظ سے 313 کا 1 لاکھ کے سامنے کوئی بھی حیثیت والا معاملہ نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا رعب ان لوگوں کے دلوں میں قائم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ پہلے ظاہر ہوئے، اور اپنے لشکر سے باہر آ کر آپ نے جالوت کو پکارا کہ آ میرے ساتھ مقابلے کے لیے۔ جالوت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا
روب پیدا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روب کے ساتھ میری مدد کی، میں 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہوں تو میرا دشمن روب میں مبتلا ہو جاتا ہے، میرا روب اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ مجھ سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا روب جالوت کے قلب میں ڈال دیا، اس کے دل میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے حضرت داؤد کو دیکھ کر کہا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے، اے بچے تیری عمر چھوٹی ہے تو لوٹ جا، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت نوجوان تھے، آپ نے بڑے ہی اطمینان سے اس کو جواب دیا کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے مارے بغیر واپس لوٹنے والا نہیں ہوں۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے کافروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر میدان عمل میں اترنا چاہیے، میدان جہاد میں اترنا چاہیے۔ انسان ہتھیاروں کی وجہ سے جنگ نہیں جیتتا، وہ اللہ پر توکل کر کر اور اپنی قوت ایمانی کی وجہ سے جنگ جیتتا ہے۔ یہاں پر وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکست دی، اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے کافروں کو شکست دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام ہی کی طرف منسوب کیا کہ داؤد نے یہ کام کیا، جالوت کو قتل کر دیا۔ آپ غلیل میں پتھر رکھ کر آپ نے 3 پتھر اکٹھے پھینکے تھے جو جالوت کے سر کے اندر داخل ہوئے اور دوسری طرف سے باہر نکل گئے، یہ بھی اللہ کی خصوصی مدد تھی۔ آپ اکثر اپنے والد سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ جب میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں تو پہاڑ میرے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کے والد آپ کو فرمایا کرتے تھے، اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی خیر عطا فرمانے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے نبی شموئیل علیہ السلام کے پاس تیل اور ایک نیا کپڑا بطور ہدیہ لایا گیا۔ اب یہ فرشتے لائے تھے، اس پر صراحت نہیں ملتی۔ تو انہوں نے طالوت کو بلایا اور فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، یہ تیل اس کے سر پر رکھا جائے تو اس تیل کے اندر ابال آ جائے گا، یعنی یہ جوش مارنے لگے گا، اور یہ جو کپڑوں کا جوڑا ہے یہ اسی شخص کو پورا آئے گا جو جالوت کو قتل کرے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ دونوں شرطیں صادق آ گئیں۔ جب آپ کے سر مبارک کے اوپر اس تیل کے برتن کو رکھا گیا تو اس میں جوش آ گیا، اور وہ جو کپڑوں کا جوڑا تھا آپ کو ملا تھا، آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا تو وہ بعین ہی آپ کے جسم پر مکمل آ گیا۔ یہ نشانی تھی کہ جالوت کو جو شخص قتل کرے گا وہ صرف داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ اب یہاں پر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد نے یہ کام کیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو صوفیہ ان دونوں مقامات کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام مقام تفرقہ پر تھے، اللہ نے ان کا معاملہ انہی کی طرف نسبت کی کہ جب داؤد نے یہ معاملہ کیا، جالوت کو قتل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جمع الجمع پر تھے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے محبوب نے عمل نہیں کیا، وہ میں نے کیا ہے۔ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے محبوب کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور وہ کنکریاں میرے محبوب نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔ تو یہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے مراتب میں بآسانی فرق سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ
مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ثابت قدمی کی اور صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ نیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے عمر کے بچوں سے یا نوجوانوں سے اپنے سے زیادہ کبھی لوگوں کو بھی مارنے کا کام لے سکتا ہے، جیسا کہ ابو جہل معاذ ابن افرا کے ہاتھوں مارا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت کو مروا دیا۔ نیز یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حکمت بادشاہت عطا فرمائی۔ یقیناً جالوت کو مارنا آپ کا ایک بہت بڑا کار خیر کا کام تھا۔ کار خیر کے کام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی، ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں فرمائی، اور دنیا بھی عطا فرما دی اور آخرت میں بھی اس کا اجر رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ معاملہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو کسی نیک عمل کے عوض دنیا میں فائدہ دیں، اس کے عمل کے عوض آخرت میں اس کے عمل سے کمی نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کے فضل کے ساتھ اس معاملے کا تعلق ہے۔ اور نیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، لوہا آپ کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات اقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات بدرجہ اتم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی، پرندوں کی، پتھروں کی، درخت، شجر، حجر سب کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے کلام فرما لیا کرتے تھے۔ اور لوہا تو آگ میں آ کر نرم ہو ہی جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متعدد معجزات ایسے کتب سیر کے اندر موجود ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کو نرم فرما دیا۔ حالانکہ پتھر کسی صورت نرم نہیں ہوتا، لوہا آگ میں آ کر نرم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات یہ ایسے معجزات تھے کہ جس کا کوئی عشر عشیر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے 3 تفاسیر لکھی۔ پہلی تفسیر کہ اللہ بعض سے بعض کا فساد دور کرتا ہے، تو یہاں پر پہلی تفسیر جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو بعض پر غلبہ نہ دے، وہ جہاد کر کر کسی دوسری قوم کو اپنے تحت نہ کر لیں، تو یقینی طور پر فساد پھیلانے والی اقوام اس کائنات میں لوگوں کا جینا محال کر دے۔ یہ تو راجح تفسیر ہے کہ جہاد سے اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کا سد باب فرماتا ہے۔ اور ایک تفسیر اس مقام پر یہ بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے ان لوگوں کے جو ان کے متعلقہ لوگ ہیں یا ان کے گرد و نواح میں لوگ ہیں، ان کے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ ان کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دور فرماتا ہے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے تفسیر کی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ صالحین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ 3 تفاسیر ہیں، لیکن اس میں راجح میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، کیونکہ اللہ بعض سے بعض کو دفع کرتا ہے، تو دفع کرنے کی جو تفسیر ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ بعض سے بعض کو دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی راجح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان اقوام پر مسلط کر دیتا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کا جینا محال کر دیں، جن میں اعتقادی اور عملی اور اخلاقی برائیاں جنم لے لیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ان کا سد باب فرما دیتا ہے۔ یہاں پر یہ 3 موقف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور ان 3 موقف میں میں نے جو راجح موقف تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ باقی جو 2 موقف میں نے بیان کیے ان پر بھی میں
مفسرین کے دلائل دیتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ نیکوکار صالح مسلمان کے ذریعے یعنی ولی کے ذریعے 100 گھروں کی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی آیت پڑھی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کی۔ بے شک اللہ ایک مسلمان مرد کی صالحیت کے صدقے اس کی اولاد، اولاد کی اولاد اور آس پاس کے رہنے والے لوگوں کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں جب تک وہ ان کے درمیان موجود رہتا ہے، یعنی اس کے ذریعے اس کی نسل اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا متن جو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ شریع بن عبید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا کہ آپ ان پر لعنت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ابدال شام میں ہوتے ہیں، میں شام والوں کے لیے لعنت نہیں کر سکتا۔ آگے وہی متن آ رہا ہے جو اس آیت کی میں دوسری تفسیر بیان کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ابدال شام میں ہوتے ہیں جو 40 مرد ہیں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اللہ اس کی جگہ دوسرا مرد لے آتا ہے، انہی کی برکت سے بارش برسائی جاتی ہے، انہی کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے، اور اہل شام سے انہی کی برکت سے عذاب ٹالا جاتا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی جلد اول سے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ اور مشہور آیت مبارکہ سورہ انفال آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کفار کو عذاب نہیں دینے والا اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 اور سورہ فتح آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، لم تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر وہ ایمان والے وہاں سے نکل جائیں تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیں گے۔ جب قرب قیامت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر کسی اللہ اللہ کہنے والے کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس وقت تک زمین پر قیامت نہیں قائم ہو سکتی جب تک زمین پر ایک فرد بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، جیسا کہ صحیح ستہ میں یہ احادیث موجود ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ بعض اقوام سے بعض اقوام کو گرا دیتا ہے، بعض اقوام سے بعض اقوام کو شکست فاش دلواتا ہے، اور معاشرے میں امن کا قیام رہتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ آیات ہیں قرآن کریم کی جو ہم حق کے ساتھ آپ پر یہ اللہ کی آیات ہیں، اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے شک وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ گمشدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ طالوت، یہ جالوت کا واقعہ، یہ تمام معاملات، کتنے لوگوں نے پانی پیا، کتنے لوگ ثابت قدمی رکھ سکے، اور ان 4000 لوگوں میں سے پھر 313 کو اللہ نے استقامت عطا فرمائی۔ یہ تمام کے تمام معاملات ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے گئے، اور یہ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی۔ اسی میں اشارہ کیا گیا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا سب سے بڑا ذریعہ وحی الہی قرآن کریم ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے محبوب آپ پر وحی اتاری جاتی ہے، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، آپ تخمینے کے ساتھ بات نہیں کرتے،
آپ گزشتہ اقوام کا جو علم ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر اترنے والے قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا